یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، اب تک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں 2 بار پڑھا ہے، چلو جیسے بھی پڑھا ہے، بس 1 بار پڑھنا ہے، اور اب سارے دوستوں نے نا مجھے پڑھ کے دکھانا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی؟ جتنی محبت ہے ساری جمع کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ 1 بار پڑھنا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی؟ بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش۔ ایک کوشش مزید کریں گے حضرت، بس جی حضرت، اب بس جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، بس اب جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، اب میں جانوں اور یہ جانے، بس آپ بیچ میں نہ آئیں حضرت، ٹھیک ہے؟ بس وقت دیں تھوڑا سا مجھے، ٹھیک ہے جی؟ یہ اچھی کوشش تھی آپ کی۔ 1 بار اور بس ایک حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ رات کا وقت ہے، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، سیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا، 1 گھنٹہ 47 منٹ تقریر کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اب ادھر آیا ہوں حضرت، جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ سچ بتائیے، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول بھی نہیں سکتی ہیں؟ 1 بار پھر کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے جی؟ یاد رکھا کریں، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے، پتہ نہیں آپ میٹھا کیوں نہیں ڈالتے ادھر، ٹھیک؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں حضرت ہیں۔ تو آپ کو تو حضرت جی چاہیے کہ تڑپ جائیں، مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے، لیکن اصل میں نا وہ کو تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نا ذرا وہ، اگر کوئی نعت خواں بھائی سٹیج پہ بیٹھا تو غصہ نہیں کرنا، ہم تھوڑا نا وہ اس میں لگ گئے ہیں تھوڑے سے، کہ جتنی دیر کو یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے حضرت جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر سر نہیں ہوگا، لے نہیں ہوگی، تال نہیں ہوگی، آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہیں، یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو۔ آپ کا مزاج بن گیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں ادھر جائیں۔ لیکن ادھر ہم لگ گئے ہیں نا حضرت جی، وہ بس لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت، جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے حضرت کسی نے نام لیا ہے حضرت۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، وہ اللہ کے بندو وہ تو تب نہیں باز آئے، کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس، لیکن وہ کام کا، میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے، وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو،
زید کی ہو بکر کی ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے تھا، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے تھا۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ سنتی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے نا، اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت، اور صرف 2 چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے ابھی بھی۔ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت۔ میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا۔ جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نہیں مارا، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی۔ دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے۔ اس لیے حضرت میں 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ، اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے بھیج دے۔ وہ لکھ کے بھیجیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی، خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں حضرت، بدلو اپنے آپ کو حضرت، وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، وہ تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے۔ اور قربان جاؤ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا۔ تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے، تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہو پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے۔
اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی نہر فرات بھی بند ہے ان پہ، پھر بھی پڑھا۔ ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کنڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما۔ وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ اتنے تنگالی کچھ نہیں یار، اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں۔ اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے میاں، کر لو آج حضرت آج کا۔ اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی۔ اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ۔ کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں۔ جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے۔ پتا آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اس لیے باتیں کر رہی ہیں، اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا۔ میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی، آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں گی، کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر۔ ابھی تک دکان نہیں کھولی۔ ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں، حالات بڑے خراب نے، میں تے سونے نو بھی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی۔ میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کر بھائی، اللہ نے دل میں ڈالا نا، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوئے، پہنچ گیا، فون آیا کہ جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک ہو، کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے، بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں،
टीवी छोड़ता है, रिमोट छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है, रिमोट, फेसबुक छोड़ी तो यूट्यूब छोड़ी तो व्हाट्सएप छोड़ी तो इंस्टाग्राम छोड़ा तो फिर टीवी, कभी मोबाइल, कभी टीवी, मुझे खोलता ही नहीं। मैंने कहा इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, उसकी पूरी किधर से पड़ेगी? और हजरत आप शायद मुझे ना कहें, मेरे जाने के बाद कहें, लो जी मौलवी नवी गाल नहीं सुना गया, ये कुरान शिकायत कैसे लगा सकता है? और भाई शिकायत वाली बात रह गई पीछे। मुफ्ती अमीन साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे का जिंदगी में ये मामूल रहा, उसने हर शाम, उसने हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की, मर गया, हिसाबो किताब का वक्त आया, नेकियां थोड़ी पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम में जाने का आ गया। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी, रब्बे करीब, ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरी तिलावत करता था, मैं इसको नहीं जहन्नम में जाने दूंगी। हुक्म आएगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है, मुझे कुरान से निकालो। सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता? बस आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता? चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैं, भला भाई मैंने छुट्टी दी है, उठू छुट्टी कोई नहीं जे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई है। किया हमने फिर कुछ, कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हमल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद है, क्या करना है इनका? बड़े शिमर है, क्या करना है इनका? बड़े इब्ने ज़ियाद है, क्या करना है इनका? इसीलिए तो रो के इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है, वो आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी खेसुए तजला व फुराज। कुछ भी नहीं किया हमने इस 10 मुहर्रम पे, इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, खत्म। यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, कुछ भी। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी है। 364 दिनों की छुट्टी, अल्लाह छुट्टी मैंने दी है, वो तू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी। ठीक है जी, शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोस, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फरमाते, मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, शदीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पड़ा। हजरत मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है। हजरत एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना। मैं किसी को बेइज्जत और जलील नहीं करने आया, मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत। ठीक है जी, 10 मुहर्रम, शहादत सजदे में, और तिलावत नेज़े पे, तिलावत नेज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं,
جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. پیاس اور بھوک بھی سن لو. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑی، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے، جو پہلے بک کر کے آیا، اس نے تجھے کیا کربلا سنانی، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت دیا، اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پا. ہاں جی، نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی. ادرا یہ ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے. اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو. پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے، پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا. لیکن کیا ہے، میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں، میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کے مسلمان، اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی،
उलमा से बरकतें लेनी है। सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो किथे बह के तलावत की थी उस दिन। प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। जवाब दिल में देना है। किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस है हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से, नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह, रसूल इधर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूं, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, पूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। ऐ रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए, सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएं बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। मां और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है, मां और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले।
سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی. حلال لینا چاہیے ان کو, لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں آیا ڈا تو مولوی تیرے اگے دوپٹہ لواں, ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں. اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی, اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں, حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت, لیکن اب دین نبی داوان یتیمان در در تکے کھا تکے تکے تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتے ہیں. نہیں بلاتا. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے, ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے. بارات آئے گی, اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے. لیکن کیا ہے, شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے, دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے, کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے, ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا, پورا ویاہ جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ہے ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے, ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے. اللہ اللہ, پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا, پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ. 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو. حضرت اور میں آخری بات کر کے حضرت, یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو, جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو, میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے. اب حضرت بیٹھے ہیں, میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی, یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا, پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں, صرف 1 کا بتانے لگا ہوں, 1 کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر, صحابہ حاضر خدمت, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت, احد شریف غلامی میں حاضر, وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت, سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ, پھر اس کے بعد K2, پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا, ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے.
یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے. حضرت احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی کیٹو جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا، نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی. محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا. صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 3.25 میل. وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہو. ہاتھ جوڑ کے جو پائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف. حضرت نقصان حضرت. اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ. اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے. حضرت کمال جی تفسیر آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤ. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم بھی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورے دنوں کا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ، دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا. دوائیاں بند. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا. اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات، ایک دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو پڑھا، وہ میری پہلی، وہ میری ٹرالی، وہ میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے. بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، تو مسافر ہے، تو پرونا ہے،
दिल असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा। रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया। बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी। पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मैं बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है। मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जांदे कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगा। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा है होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, सुट दियां परौंठा। बड़ा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो? वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे और रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा सुट दियां परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करदे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है। मैनू सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परोठे नहीं खाते जाते, बड़े हो के गलमे किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस कि बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता। वो बड़ा भी वो ही है, छोटा भी वो ही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के बड़ा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मेरी हजरत, इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर ते थले ही रहन दईओ, इनू पैर थले ही रहन दईओ। दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं ज रहन देना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल? वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, बंदे कि तो तू ही गलती ना कर दे, कि तो वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर पे लेके जाता। रोज चेक करो हज़रत जी, कोट ए सफर दे घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हज़रत साहब
میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے۔ اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا، ہاتھ جائے گی، ہاں کبھی نہیں۔ میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، کچھ نہیں۔ بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت، اے بھی نیچے جانیا نا جانا کی ہے فجر دیاں سنتا، جانا کی ہے فجر، جانا کی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابہ نال وفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی۔ سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولا، صحیح تولا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں۔ الف آیا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔